ہمارے بیچ میں پروفیسر عزیز حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں، بڑے وقت کے پابند 10:30 بجے یہاں آ گئے، اور رضوی صاحب کا احسن رضوی صاحب کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے ایسے ہیں اور ڈین ہیں فیکلٹی آف آرٹس کے، اور ودیا پیٹ کالج میں پڑھایا ہے بنارس میں۔ بتائیے وارانسی میں گھاٹ پہ، میں ان سے گزارش کروں گی آئیے عزیز صاحب، آئیے عزیز صاحب۔ بس مختصراً، کیونکہ اتنے اچھے مقالے کے بعد کچھ جوڑا جا سکتا ہے، اس میں کچھ نیا کہا جا سکتا ہے، اور بس ہم امید کرتے ہیں کہ وہی نئی بات ہم کو سننے کو ملے گی۔ جی، یہ جناب صدر سیمینار جناب پروفیسر فضل امام صاحب قبلہ، جناب شارف رضوی صاحب، اور جناب اور یہ صابرہ حبیب صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں کچھ باتیں ڈاکٹر محمود الحسن صاحب کے بارے میں بیان کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا تعلق ڈاکٹر محمود الحسن صاحب سے اس وقت ہوا جب میں ریسرچ کر رہا تھا بنارس ہندو یونیورسٹی میں، اور وہ ایک لیکچرر کی حیثیت سے اردو ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے۔ تو میں ریسرچ کر رہا تھا اس زمانے میں، جب میری ملاقات ہوئی تو میں انگریزی میں ریسرچ کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں ٹی ایس ایلیٹ اینڈ ماڈرن کڈزم کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چونکہ آپ کا میرا تعلق اردو ڈپارٹمنٹ سے بھی رہا، اردو بھی ہمارا بی اے میں سبجیکٹ تھا، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک اردو بھی کتاب ایلیٹ کے اوپر آئی ہے، ایلیٹ کے مضامین، اس کو بھی آپ ضرور پڑھیے گا، ضرور دیکھیے گا، اور دیکھیے گا کہ اس میں اور جو انہوں نے ایسے لکھے ہیں ٹی ایس ایلیٹ نے، اس کو جو ترجمے کیے گئے ہیں وہ کس حد تک اچھے ہیں، کیا ہیں، اس پر بھی آپ کریے گا۔ تو وہ سب انہوں نے ہم کو اس کی طرف اشارہ کیا، اور ان کی ایک کتاب تھی جو انہوں نے لکھی تھی اردو تنقید میں نفسیاتی عناصر، وہ بھی میں نے پڑھی۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اردو تنقید کے نفسیاتی عناصر ایک ایسی چیز ہے جو شاید انگریزی لٹریچر کے اندر لوگوں نے زیادہ کام کیا تھا، اردو کے اندر اس کا بیان کرنا یہ انہی کا کام تھا، بہت بڑا کام کیا۔ یہ سب باتیں تھیں ان کے اندر، تو میں نے چند باتیں ان کے بارے میں لکھی ہیں کہ اردو ادب کے شعبے میں ڈاکٹر محمود الحسن صاحب کا نام جو ہے ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ ضرور لیا جائے گا۔ وہ حاضر جواب بھی تھے اور سب کے دکھ درد میں بانٹنے والے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں کی افزائی کرنے والوں میں تھے۔ شخصیت ان کی صاف ستھری تھی، انہوں نے بغض و عناد کو اپنے قریب نہ آنے دیا، ذات پات رنگ و نسل کی تفریق سے سروکار نہ تھا، پوری زندگی غریب و نادار طلباء کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اور اردو کے ایجنڈے کو ہمیشہ اولیت پر رکھا۔ اور اس کا آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ قائم کی، اس کے فاؤنڈر تھے۔ یہ کیفی اکیڈمی آپ کے سامنے ہے جہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ایم اے اردو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انہوں نے ملازمت کی۔ اس کے پہلے یہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بینک کے اندر نوکری کرتا تھا، پھر اردو ڈپارٹمنٹ میں آیا، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے بعد انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی اور لکھنؤ یونیورسٹی کے اردو کے شعبے کو اس میں ملازمت کی۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی جب وہ آئے تب بھی میرا لکھنؤ آنا جانا ہوتا تھا، زیادہ تر ان کی ملاقات میرا زیادہ پروفیسر شبیر الحسن صاحب کے آنا جانا ہوتا تھا، وہاں ان سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، اکثر اچھی ان سے باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی سیمینار کانفرنس ہوتا تھا اس میں بھی آتے تھے، اس میں بھی باتیں ہوتی تھیں۔ اور ظاہر ہے انہوں نے تحریریں اور جو سب مضامین چھوڑے ہیں ان پہ ان کو نوازا بھی جا چکا ہے بہت۔ جہاں تک اگر ان کی تحریروں کو پڑھیے تو سلیس زبان میں سب لکھا ہوا ہے، ہر طالب علم سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اخیر میں بس مختصر لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اب جب وہ دنیا میں نہیں ہے تو یہ ہماری اکیڈمی کا یہ بہت اچھا کام کیا کہ کم سے کم ان پہ ایک سیمینار آج ہو رہا ہے، اور پھر ان کے سب
کے اوپر مضامین اکٹھا کیے جائیں اور اس کو اکیڈمی پبلش کرے تو یہ بہت بڑی خراج عقیدت ان کی ہوگی۔ ڈاکٹر محمود حسن صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی تحریریں جو ہیں ہماری رہنمائی کریں گے، اور اس پر مجھے ایک ندا فاضلی کا شعر یاد آ گیا کہ ایک مسافر کے سفر جیسی ہے سب کی دنیا، کوئی جلدی میں کوئی دیر سے جانے والا۔ شکریہ۔